بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. قرآن حکیم جس کے متعلق میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے، اس کے اس مقام پر گفتگو ہو رہی ہے جو بطور خاص اور براہ راست مقام بیان عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ یہ قصیدہ جو میں کہتا ہوں تو پھر بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے میں عرض کر دوں. ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سلام پیش کر رہے تھے. شاعری کا ذوق آخر اللہ نے انسان ہی کو عطا کیا. بندر تو شاعری نہیں کرتے نا، انسان ہی ہے جو شاعری کرتا ہے. یعنی شاعری انسان کے جوہر ناطقیت کا لطیف اظہار ہے. انسان کا کمال ہے نا اس کا ناطق ہونا. انسان حیوان ناطق ہے. یہ جو اس کی ناطقیت کا جوہر ہے، یہ جو ناطقیت ہے اس کا اظہار بہت سے طریقوں سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ شاعری ہے. تو شاعری ہے بہت اچھی چیز. اگر کسی میں ذوق شعر ہو تو اسے باقاعدہ پھر محنت کرنی چاہیے. تو اب اس میں بہت سے حضرات آج کل کہتے ہیں میں نے قصیدہ کہا، میں نے سلام کہا. وہ نہ قصیدہ ہوتا ہے نہ سلام ہوتا ہے. چند شعر منقبت کے کہہ لینا وہ الگ بات ہے. منقبت ہے جسے کلاسیکی ادب میں قصیدہ کہتے ہیں. اس کی شرطیں بہت ہیں اور عموماً جو مکمل قصیدے ہیں چاہے وہ فارسی کے انوری کے قصائد ہوں یا خاقانی کے قصائد ہوں یا قاانی کے قصائد ہوں یا عرفی کے قصائد ہوں یا اردو میں استاد ذوق کے قصیدے ہوں یا غالب کے قصیدے ہوں یا صفی لکھنوی کے قصیدے ہوں یا عزیز لکھنوی کے قصیدے ہوں یا پروردگار جنت نصیب فرمائے اسی کراچی میں حضرت مرحوم و مغفور ساحر لکھنوی صاحب کے قصیدے ہوں. جب آپ ان قصیدوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ 80 شعر، 100 شعر، 110 شعر، یعنی ایک قصیدہ ایک پوری محفل ہوتی ہے. ایک قصیدے میں ایک پورا ڈسکورس ہوتا ہے. اچھا اس میں ہر جو مکمل قصیدہ ہے اس میں ہر شعر براہ راست مدح میں نہیں ہوتا. براہ راست اس میں تعریف نہیں ہوتی ممدوح کی. معلوم ہے کہ قصیدہ شروع ہوا مطلع اور مطلع کے بعد حسن مطلع اور اس کے بعد تشبیب اور تشبیب میں دنیا بھر کی باتیں ہیں. کبھی شاعر تشبیب میں بہاریہ تشبیب ہوتی ہے تو ایک انتہائی مقدس زاہد مقدس جس کے تقدس کی قسم کھائی جا سکتی ہے اس کا بھی قصیدہ اگر بہاریہ لکھ رہا ہے یا کہیں وہ استعاراتی طور پر اس نے بادے کا تذکرہ کر دیا اور میکدے کا تذکرہ کر دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی بادخار ہے ہی نہیں. اس فہرست میں ایک نام اور ضرور ذکر آ گیا. مذہبی مجمع ہے. اس منبر پہ بھی وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے. حضرت علامہ مرحوم مغفور شیخ مصطفیٰ حسین جوہر، یعنی آپ کے محبوب خطیب حضرت علامہ طالب جوہری مرحوم مغفور کے والد. وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے شاعر بھی تھے. یعنی مصطفیٰ جوہر صاحب ان کے قصیدوں کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے اور اس میں قصیدے دیکھیے بعض قصیدے جو بہاریاں ہیں جو میکدے کا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے. دور دور تک اگر سطحی نگاہ ہو، سطحی نگاہ اگر صرف ظاہری نگاہ ہو تو آدمی سوچے گا یہ مولانا تھے، یہ عالم تھے، کیا شراب خواری کا تذکرہ کیا، کیا میکدے کا نقشہ کھینچا ہے، کیا شراب کی لذت و کیفیت بیان کی ہے. اور ہمارے یہاں اگرچہ وہ شراب کی لذت و کیفیت جس طرح بھی بیان کی ہے وہ سب ہے کیا استعاراتی. فوراً ذہن جاتا ہے عام شراب کی طرف. سورہ دہر نہیں پڑھا ہے آپ نے؟
سورہ دہر میں بطور خاص 3 شرابوں کا تذکرہ ہے، ایک شراب کافوری، ایک شراب زنجبیلی، ایک شراب طہور، تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں سے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب اگر شاعر نے قصیدے کی تشبیب یا تمہید، قصیدہ ہے کس کی شان میں؟ رسول اللہ کی شان میں. قصیدہ ہے مولا علی کی شان میں. قصیدہ ہے آقا حسین کی شان میں. مگر اگر بہاریہ تشبیب ہے تو اس میں یہ سب کچھ. اب معلوم ہے کہ 70 شعر، 60 شعر، 50 شعر تو صرف تشبیب میں چلے گئے، اور اس کے بعد گریز، پھر مدح، پھر دعا اور طلب. یہ اجزاء قصیدے کے ہیں کلاسیکی. تو عموماً جو بزرگوں کے قصیدے ہیں، چاہے عربی میں ہو فارسی میں ہو، میں یہاں فارسی عربی کا حوالہ اردو کا حوالہ دیا میں نے، عربی کے قصائد، اس میں بیشتر اشعار کیا ہوتے ہیں؟ تمہید کے طور پر. اچھا 60-70 شعر تو تمہید میں گئے، 10-12 شعر ہوتے ہیں مدح میں، اور اسی میں جان سخن ہے. پھر آخر میں دعا و طلب. خود غالب کے جو 28-29 شعر کا ایک قصیدہ اور 30-32 شعر کا ایک قصیدہ ہے دیوان متداول میں، یہ تو انتخاب ہے. یہی دونوں قصیدے آپ دیکھیں گے نسخہ حمیدیہ میں یا نسخہ عرشی میں تو معلوم ہوا کہ 110 یا اس سے بھی زائد کے اشعار ہیں اس میں. سمجھے جوانان عزیز، جو شعر کہنا چاہتے ہیں اہل بیت کی شان میں، انہیں مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعے کے بغیر مطالعہ اور ریاض شعر کہنے کا ملکہ پروان چڑھائیں اور محنت کریں، اور بغیر استاد کے نہ رہیں. بغیر استاد کے. ہاں بعض حضرات شعر کہتے ہیں اور پہلے سنا دیتے ہیں، سناتے وقت کہتے ہیں کہ بغرض اصلاح سنا رہا ہوں. تو پہلے سنانا چاہیے تھا نا بغرض اصلاح. اب تو آپ نے سنا ہی دیا، اب میں کیا اصلاح کروں گا؟ یا کوئی بھی جو بیٹھا ہو وہ کیا کہے گا؟ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی قصیدہ ہوتا ہے تشبیہ، مقام تشبیہ یا تمثیل میں کہہ رہا ہوں ذہن سے قریب لانے کے لیے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن مجید کوئی منظوم کتاب ہے اور وہ قصیدہ ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں عام قصیدے ہوتے ہیں. معنوی اعتبار سے قرآن مجید قصیدہ محمد و آل محمد ہے. اس میں اب کوئی کہے گا جناب اس میں آسمان کا تذکرہ ہے اور زمین کا تذکرہ ہے اور خلقت کائنات کا تذکرہ ہے، اس میں آدم کا تذکرہ ہے، نوح کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا تذکرہ ہے. کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ از اول تا آخر یہ قصیدہ محمد و آل محمد ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب تشبیب کا حصہ ہے. یہ آدم تا عیسیٰ سب تشبیب میں اس لیے لائے گئے کہ ان کو پہچان لو، پھر دیکھنا ہمارے حبیب کی کیا منزل ہے. پہلے تم آدم کا تذکرہ پڑھ لو، نوح کا تذکرہ پڑھ لو، عیسیٰ و موسیٰ کا تذکرہ پڑھ لو، ابراہیم کا تذکرہ پڑھ لو. جب یہ سب سمجھ میں آ جائیں گے نا تب تمہارا ذہن اس قابل ہوگا کہ محمد کو سمجھ سکو. صلوات پڑھ دیں محمد. تو اب براہ راست جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے وہ بظاہر چند آیتیں ہیں، لیکن ہے پورا کا پورا قرآن قصیدہ محمد و آل محمد. اور میں اچھا اب اس میں یہ مقام جو میں پہلی محرم سے عرض کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ شرح، سورہ مبارکہ انشراح، یہ عجیب و غریب مقام ہے بجائے خود. پیغمبر کے قصیدے جہاں براہ راست ہیں اس میں ایک سورہ مبارکہ اسراء بھی ہے. سورہ اسراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ بھی ایک مقام ہے جہاں براہ راست سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک شان بیان ہوئی. اسی طرح سورہ نجم، اسی طرح سورہ نون والقلم جس میں وہ فقرہ آیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. سورہ احزاب، ہر سورے میں آپ کو براہ راست کچھ آیتیں حضور سے متعلق ملیں گی اور باقی کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جس میں دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہے اور زمین اور آسمان اور حیات و کائنات کا تمام تذکرہ ہے. حکیمانہ تذکرہ بھی ہے اور معلمانہ تذکرہ بھی ہے، فکر انگیز تذکرہ بھی ہے، سبق آموز تذکرہ بھی ہے. کہیں یہ آیتوں کا مزاج ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا اب آپ سوچتے رہیے، اور جو آپ کے لوح فطرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے اسے پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائیں. آپ کے وجود کے اندر بہت حقائق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سادی تختی آپ کے اندر نہیں رکھی ہے. اب ایسی سادہ لوحی سے کام نہ لیجئے. اللہ نے آپ کو خلق فرمایا اور آپ کے لوح وجود پر
وہ نورانی عبارتیں لکھی ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھنے کے لائق ہو جائیں. سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ کے لوح وجود پر، آپ کے لوح ہستی پر، آپ کے لوح قلب پر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نورانی عبارتیں لکھی ہیں. اگر آپ اس خاکنائے دہر میں رہتے ہوئے ان نورانی عبارتوں کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، پھر دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. علوم اور معارف اور حکم کے کیا دروازے کھلتے ہیں. تو آپ کے اندر جو کتاب فطرت ہے وہ کتاب فطرت خود بہت بلیغ ہے. اور میں شاید یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اب بہت یہ جملے جو ہیں نا وہ بار بار دہراتا ہوں کہ جسے قرآن کہتے ہیں نا، قرآن، یہ قرآن تو آپ کے لوح وجود پر لکھی ہوئی عبارت کی ایک قرأت ہے. بہت سنجیدہ بات ہو گئی، بہت سنجیدہ بات ہو گئی، مگر بات حقیقی ہے. یہ تظاہر نہ سمجھیے گا، کوئی دکھاوا نہیں ہے. بعض بچے تو تظاہر بھی نہیں سمجھیں گے نا، تو کہنا پڑے گا یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ کوئی تظاہر نہیں ہے. 40 برس سے زائد حجلہ فکر میں اعتکاف کا نتیجہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. حریم فکر میں 40 برس سے زائد اعتکاف کا نتیجہ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی لوح فطرت پر جو قلم قدرت نے نورانی تحریر لکھ دی ہے، اسی کی قرأت کا نام ہے قرآن. بعض لوگ قبول کریں گے، نہیں کریں گے، بحث کریں گے، اعتراض کریں گے، کچھ واہ واہ کریں گے، کچھ آہا کریں گے. سب کو ہر چیز جو آپ کو کرنا ہو کرنے کا حق ہے، اختیار ہے. بہت سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں اور اسے گرہ میں باندھ کے لے جائیں. اور اس لیے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو اس کی اصل عربی زبان میں بھی پڑھنے کا ایک ورد روزانہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے، اس کی ترجمانی، اس کی تفسیر اسے بھی پڑھیں. مگر ترجموں اور تفاسیر پر زیادہ اعتبار نہ کریں. ترجمے تو انسانوں نے کیے ہیں، تفسیریں تو انسانوں نے لکھی ہیں، اور کچھ اس میں سے ایسے بھی انسان ہیں کہ جنہوں نے بیانات سرکار رسالت مآب اور بیانات اہل بیت رسالت و نبوت اور بیانات وفاداران نبوت، ان پر اعتبار کیا. ان کی تفسیر میں بہت کچھ ہے، اس پر اعتبار کر سکتے ہیں آپ. لیکن کچھ وہ ہیں جنہوں نے سمجھا کہ کیا تھے محمد، کیا تھے، نعوذ باللہ، وہ پیغام رساں تھے، وہ پیغام لے آئے، بس اب ان کا دور ختم، ان کا رول ختم. اب ہم ہیں یہ کتاب اور ہم یہ سمجھتے ہیں. اس اسلام میں جتنے تفرقے ہوئے وہ اس بنا پہ ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں. ارے بھائی، اگر میں کوئی پیغام آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیغام میرا ہے. اگر اس پیغام میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے سے پوچھیں کہ پیغام کیا ہے. اپنے طور پر پیغام کی تفسیر کر کے آپ کچھ بھی عمل کر لیں تو میرے منشا کی، میرے غرض کی، میرے مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی. تو اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تو پھر اللہ کے پیغام کی تفسیر اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کے اسرار جاننے والوں سے دریافت کرنا پڑے گا. قرآن پڑھیں اور اصل قرآن بھی پڑھیں. بہت سے انقلابی جوان آتے ہیں، روشن فکر، صاحب یہ زبان ہمیں آتی نہیں، یہ عربی ہمیں نہیں آتی، تو ہم کیوں پڑھیں عربی، ہم ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کلام خدا. آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے یہ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ کلام خدا ہے؟ پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کلام خدا. اچھا کلام خدا کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. اب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کلام خدا. تو میرا کلام ہے نا. جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھ لیتے ہوں گے وہ کلام خدا ہے یا اشرف علی تھانوی کا کلام؟ جو لوگ مولانا مقبول علا مودودی کا ترجمہ پڑھ لیتے ہوں گے وہ کلام خدا ہے یا جناب مودودی کا کلام؟ جو لوگ جناب مولانا فرمان علی صاحب یا مقبول احمد دہلوی صاحب یا جناب سید العلماء مولانا علی نقی نقوی صاحب مرحوم مغفور یہاں اس ممبر پہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے، ان کا ترجمہ. پروردگار زندہ سلامت رکھے ہمارے حضرت علامہ جعفر رضی جعفر صاحب قبلہ کو، آپ کے شہر کے، کیا عمدہ ترجمہ قرآن کا کیا ہے، کیا عمدہ حاشیے لکھے ہیں، بہت عمدہ، بے نظیر، بہت عمدہ. مگر اگر ہم صرف رضی جعفر صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو کیا کلام خدا پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا؟
کلام خدا پڑھنا مستحب ہے، کلام خدا پڑھنا واجب ہے، کلام خدا پڑھنا فرض ہے، ترجمہ بہرحال کلام خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ اصل قرآن پڑھیں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اپنے طور پر قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی کوشش پہ بھروسہ نہ کریں، کوشش ضرور کریں، کوشش پہ بھروسہ نہ کریں، یہ کوشش کرنے کے بعد پھر رجوع کریں اسی طرف۔ پروردگار، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا طالب علمانہ میں نے کوشش کی، اب اصل مقصد تیرا کیا ہے، اصل مراد تیری کیا ہے، اصل پیغام تیرا کیا ہے، اصل تیرے راز اور اسرار کیا ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی منکشف کر سکتا ہے۔ تو وہ خدا جس نے جبرائیل کے توسط سے قرآن مصطفیٰ پہ نازل کیا تھا، وہ بغیر جبرائیل کے براہ راست چشم کرم کر کے آپ کے دل میں بھی نورانیت پیدا کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ایسے روشن فکر نہ بنیے کہ قرآن مجید جزدان میں رکھ دیا کہ اب عربی والا قرآن ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر ادب محضر الہی پیش نظر ہو، اگر واقعاً دل میں محبت خدا ہو، اگر دل میں یقین اس کے اوپر ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، اور اللہ والوں کی محبت بھی دل میں ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر یقین ہو، اور خاص طور سے حضرت خاتم، تو آپ یقین فرمائیے کہ یہ واسطہ فیض الہی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے درود پڑھیے، قرآن پڑھنے کے بعد درود پڑھیے، قرآن باطہارت پڑھیے، تو بہت سی باتیں آپ عربی نہیں بھی جانتے ہیں، پھر بھی دل میں، دماغ میں، نفس میں وہ نورانیت پیدا ہوگی کہ حقیقتیں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اس موقع پہ صرف ایک حدیث پیغمبر کی بیان کر کے آگے بڑھوں۔ پیغمبر نے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک تو یہ کہ پیغمبر آئے، پیغام دیا اور بس چلے گئے، یعنی نعوذ باللہ خاکم بدہن، ان کی حیثیت ایک قاصد کی تھی، ڈاکیے کی حیثیت تھی، ڈاکیے نے ڈاک پہنچائی اور چلا گیا۔ اور ہمارے یہاں تو یہ تصور تو بہت ہی رقیق تصور ہے۔ اور اس سے بعد یہ تصور کہ حضور کا اب تو وصال ہو گیا، وصال ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گئے۔ مر جائیں وہ دہن جو کہتے ہوں رسول مر گئے، گنگ ہو جائیں وہ زبانیں جو کہتے ہیں کہ رسول مردہ ہیں۔ خود رسول نے فرمایا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں اور یہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث مسلمانان عالم کے درمیان صحیح حدیث ہے، صحیح السند، ثقات ہیں روات۔ اچھا صرف یہی نہیں کہ احیاء کہہ دیا زندہ ہیں، یصلون فی قبورہم، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں قبروں میں، ایسے زندہ ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے زندہ ہیں کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے ان کی زندگی کا کیا مرتبہ ہے۔ اور جب کوئی زندہ ہو اور اس کی حیثیت برقرار رہے تو پھر وہ اپنے فریضے اور وظیفے پورے کرتا ہے۔ اللہ نے محمد کو ہادی بنا کے بھیجا تھا، کل بھی وہ ہادی تھے، آج بھی وہ ہادی ہیں۔ کوئی ان سے توسل کرے تو آج بھی اسے ذات مبارک مصطفیٰ سے ہدایت نصیب ہوگی۔ ذات مصطفیٰ، اور جب میں ذات مصطفیٰ کہہ رہا ہوں تو اس میں وہ تمام شخصیتیں شامل ہیں جو مصطفیٰ سے ذاتی رشتہ رکھتے ہیں، ذاتی تعلق رکھتے ہیں۔ جو اکثر کہا کرتا ہوں جن سے منیت کا رشتہ ہے، جس کے لیے بھی رسول نے کہہ دیا منی، یہ مجھ سے ہے۔ اور اگر کسی کے لیے دو جانبہ کا ہو، منی وانا من ہو، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کی حیات کا بھی قائل ہونا پڑے گا، اس کے واسطہ فیض ہونے کا بھی قائل ہونا پڑے گا، اور اس کے سامنے جب بھی ہاتھ پھیلائیں گے تو ہاتھ خالی نہیں واپس آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ انشراح ان مقامات میں سے جہاں براہ راست حضور کا ایک خاص مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ پہلی بات تو جو کل چھڑ گئی تھی، ذرا وہیں تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ آپ نے فرمایا، قرآن مجید کا ارشاد ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اچھا اگر اس فقرے کو یہ کہا جائے، مولانا تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، حوضہ قم سے فارغ ہیں اور یہاں پڑھا رہے ہیں،
خالی فارغ کہہ دیا میں نے، یہ صحیح نہیں ہے، فارغ التحصیل ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. تو اگر یہ جملہ کہا جائے الم نشرح صدرک، بھئی عربی کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے اس میں، کوئی کمی ہے؟ الم نشرح صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ورفعنا ذکرک، کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا؟ عربی کے اعتبار سے بالکل درست، کوئی کمی نہیں، نہ فصاحت میں نہ بلاغت میں، بلکہ بعض لحاظ سے کہا جائے گا کہ موجز ہے کلام اور کامل. موجز یعنی مختصر، موجز بریف، اور کلیئرٹی بھی بالکل ہے، کوئی چیز مبہم نہیں ہے. یہ شاعری کے حوالے سے بھی ایک اصطلاح استعمال کر لوں، کبھی کبھی وزن پورا کرنے کے لیے ایسے الفاظ لاتے ہیں شعراء جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حشو. حشو یعنی ضرورت نہیں تھی، بھر دیا ہے خالی آپ نے. بھرتی کا لفظ یا بھرتی کی لفظ ہیں، دونوں درست ہے، مگر میں بھرتی کا لفظ کہتا ہوں، کی کہنا آپ چھوڑ دیا. بھرتی کا لفظ ضرورت نہیں ہے. ہنرمند شاعر کون ہے؟ جو وزن پورا کرنے کے لیے بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کرے کہ ہر لفظ کے ساتھ مصرے میں معنویت اور بڑھتی چلی جائے، اس کا مضمون پھیلتا چلا جائے، معنویت میں اضافہ ہو. یہ نہیں کہ معنی تو مختصر ہے، معنی ایک لفظ کے برابر ہے اور 20 الفاظ استعمال کر کے شعر بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو غیر ضروری لفظ کا نہ ہونا ہنر ہے، حسن ہے. اب اگر بات اتنے میں پوری ہو جاتی ہے کہ الم نشرح صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یا اس تیسری آیت میں کہ ورفعنا ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر کیا بلند نہیں کیا؟ بات بالکل کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی، ایک ذرا سا کمی نہیں محسوس ہوتی. کلام بالکل محکم، مستحکم، مضبوط، معنی کے اعتبار سے بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی، بلاغت کے اعتبار سے بھی. پھر یہ لکا درمیان میں کیوں آیا؟ الم نشرح لکا صدرک یا ورفعنا لکا ذکرک. یہ لکا کے معنی ہے تمہارے لیے، تمہاری خاطر سے، تمہاری خاطر. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کیا تمہاری خاطر سے، ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا تمہاری خاطر سے. کل میں عرض کر رہا تھا، نہ جانے پورے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جہاں معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ کام کیا محمد کی خاطر سے. اگر اللہ محمد کی خاطر سے بہت سے کام کر رہا ہے قرآن میں علی الاعلان، تو امتیوں کا کیا فریضہ ہے، عاشقان رسول کا کیا فریضہ ہے کہ رسول کی پسند و ناپسند کو سامنے رکھیں، رسول کی خواہش کو سامنے رکھیں. خدا کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر سے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اب کل بات آ گئی تھی اور مجھ سے پھر استفسار ہوا اور تاکید کی گئی باصرار کہ آپ یہ پوری بات بتائیے گا کہ آخر اللہ نے جو یہ کہا ہے دوسرے پارے میں قرآن مجید میں، سیقول کے پارے میں، اسی صفحے پر سیقول السفہاء، اسی میں یہ قرآن مجید میں قبلے کی تبدیلی کا بیان ہے. اور وہ بیان اس طرح سے ہے، یعنی کیا متحرک مرقع ہے پیغمبر کا، متحرک مرقع، متحرک تصویر. قد نرا، قرآن مجید کی بلاغت خدا کی قسم، قد وہاں آتا ہے کلمہ عموماً جہاں متحرک نہ ہو بات، اور اس کے بعد متحرک تصویر پیش کی جا رہی ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھیے یہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ارضاها. اب میں ایسے قبلے کی طرف رخ کر دوں گا آپ کا جس سے میں راضی ہو جاؤں گا، میں راضی ہوں، جس میں میری رضا ہے. اگر یہ بھی آیت ہوتی تو سرکار کا مرتبہ تو اپنی جگہ تھا محفوظ، حکم بھی واضح تھا. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے ارضاها، فرما رہا ہے ترضاها. ارضاها کے معنی میں راضی ہو جاؤں گا، ترضاها کے معنی ہے میں حبیب تو راضی ہو جائے گا. کہاں سے کہاں تک مقام سخن ہے. فرمایا گیا کہ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اب ہم ایسے قبلے کی طرف، ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد متوجہ کدھر کیا گیا؟ کعبے کی طرف.
اب یہاں پر یہ تو قرآن نے کہا نا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ تو قرآن کا کلام ہے. جب قرآن نے بیان کیا تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ آخر وہ کون سی بات تھی کہ رسول یہ چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. بھئی یہ سوچنے، یہ فطری ہے نا، یہ سوال تو پیدا ہوگا. کیوں یہ سوال اور سنگین ہو جائے گا؟ ایک کوئی شخص کہہ سکتا ہے صاحب رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، مکے سے آپ کو محبت تھی، مکے میں کعبہ ہے، آپ نے چاہا کعبہ قبلہ ہو جائے. اچھا مکے سے اتنی ہی محبت تھی تو ہجرت کے بعد واپس کیوں نہیں آ گئے؟ مکے کو تو حضور نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. ہجرت کی تو ہماری آپ کی طرح کی ہجرت تھوڑی تھی. ہجرت میں بہرحال کسی چیز کے ترک کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. ہجرت ہاجرہ یعنی چھوڑ کے جدا ہو گئے. تو پیغمبر جہاں سے ہجرت کر لیں اور پھر رجوع بھی نہ فرمائیں. اب فقہ کی حدیث کی کتابوں میں دیکھیں رجوع نہ فرمائیں کا کہاں تک کہ پھر حضور آئے تو نماز بھی آپ نے قصر پڑھی. اب اس سے بڑھ کے بھلا انقلاب کیا ہوگا؟ نماز قصر پڑھی رہ کے اپنے گھر میں نے نماز بھی قصر پڑھی. اچھا اب جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو ترک فرما دیا، ہجرت فرمائی، سب کچھ درست، خانہ کعبہ وہیں ہے. آپ کی خواہش کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ، یہ سوال بڑھتا چلا جائے گا نا، بڑھتا چلا. اب یہاں دو جواب ہیں، اس جواب کو ذرا سا اطمینان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک بات سمجھ لیجیے، یہ بھی سنگین ہے، بڑی سنگین بحث ہے، آسان نہیں، اور شاید اس سے پہلے کبھی میں نے اس ممبر پہ یہ بحث نہیں پیش کی ہے. آپ میں سے ہر فرد اور اس کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، ہر شے، ہر پرکاب، گھاس کی ہر پتی، اس کا ایک ظاہر ہے، ظاہری مادی وجود، اور ایک اس کے پیچھے نادیدہ حقیقت ہے جو حکمت الہی سے جڑی ہوئی ہے. ہر شے کا وجود، توجہ رکھیے گا، ہر شے کا وجود، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے نادیدہ ہے، اور وہ حقیقت صرف علم الہی میں ہے. اللہ کے علم میں ہے وہ حکمت، وہ سر، وہ راز، وہ سبب، جس سبب سے کسی بھی ذرے کو تخلیق کیا اللہ نے. بڑی سنگین بحث چھڑ گئی، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کو مجھ سے عموماً یہی توقع بھی ہوتی ہے. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، ہر شے، ہر شے، ریت کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، پتھر کا ہر ریزہ، گھاس کی ہر پتی، کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کا وجود، جس کی تخلیق کے پیچھے ایک تو آپ کا ظاہر ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ظاہر سے باطن تک کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جنہیں عالم محنت کر کے دیکھ سکتا ہے. مثلا آپ کا چہرہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اب اس چہرے ہی میں اور کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. وہ جب ماہر جلدیات ہیں، ڈرمیٹولوجسٹ جو کہتے ہیں، وہ اب جو آپ کی جلد کا معائنہ کرتے ہیں، وہ جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس جلد میں کیا ہے کیا نہیں، جو آپ کو بھی نظر نہیں آتا. تو جناب والا وہ جو ہے وہ علم حاصل ہوگا تو نظر آ جائے گا. اچھا کچھ اور گہرائی میں، اب کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ یہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوگا، سرجن، تو وہ جو ہم آپ نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ لے گا. آپ کے عمق میں بہت سے حقائق ہیں جو عالم، محقق، سائنسداں، طبیب، عارف دیکھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، ایک سرحد پہ جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے جو اسرار ہیں وہ اللہ کے علم ہے. یہ عمق دیکھ رہے ہیں آپ، تسلسل. کچھ ظاہر ہے آپ کا جو سب پہ عیاں ہے، کچھ آپ کا باطن ہے جو کچھ عیاں ہے، کچھ نہا ہے. اور یہ عیان و نہا، عیان و نہا، عیان و نہا سلسلہ جاتا ہے، یہاں تک ایک منزل پہ جا کے بات رک جاتی ہے، لیکن حقیقت میں بات نہیں رکتی. علم اللہ تعالیٰ کو. یا ایک تحفہ لیتے جائیے، روحانی فقیر کا تحفہ. کبھی کبھی جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے مجھے کیسے پتہ چلے کہ خاص میری تخلیق کا سبب کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. یہ بات عرفا تنہائی میں بتاتے ہیں، میں ممبر پہ بیان کر رہا ہوں. عرفا تنہائی میں بتاتے ہیں، میں ممبر پہ بیان کر رہا ہوں. تحفہ ہے ہر سامع کے لیے. پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم سب فرائض انجام دیتے ہیں. خاص میری تخلیق کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی؟
تاکہ مجھے وہ راز پتہ چل جائے تو وہ کام میں کر سکوں، خوشنودی اللہ کی حاصل کر سکوں۔ تو اسی سورہ مبارکہ اسراء میں، جس میں معراج پیغمبر، اسراء پیغمبر کا تذکرہ جس سورہ کی پہلی آیت میں ہے، اسی کے آخر میں ایک آیت ہے جسے اللہ نے، لوگ وظیفے ڈھونڈتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں علماء سے، عرفاء سے، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کیا پڑھیں ہیں؟ میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جو اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ یہ دعا پڑھو، اور وقت بتایا ہے کہ کس وقت پڑھو، اور وہ وقت ہے سحر کا وقت، نماز صبح سے پہلے اور نماز شب کے بعد۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کریمہ کو سحر کے وقت، فجر سے ذرا پہلے، نوافل شب کے بعد اگر آپ پڑھ سکیں سجدے میں، قنوت میں، اور ایک تسبیح پوری پڑھ لیں، یعنی 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھیں، اور ابتداً 40 روز تک مسلسل پڑھنا ہے، ناغہ نہ ہو، تو عجب نہیں کہ آپ پر وہ راز منکشف ہو جائے کہ پروردگار نے خاص آپ کو کس لیے خلق فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے یہ تحفہ نوٹ کر کے لے کے جائیے گا، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، سب۔ اگر آپ کو، ہاں ظاہر ہے باقی شرائط اپنی جگہ ہیں، آپ کو جو عمومی تکالیف شرعیہ ہیں اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو معلوم ہو گیا میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں تو پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے مفہوم۔ جو عمومی قانون قدرت ہے اس کو بجا لانا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، جو تکالیف شرعیہ ہیں انہیں پورا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا، بجا لانا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس ادا کرنا ہے، جہاد اگر موقع آ جائے جہاد کرنا ہے، تمام فرائض اپنی جگہ، کوئی امتیاز نہیں ہے، مگر ساتھ میں آپ کو وہ شرح صدر حاصل ہوگا، شرح صدر حاصل ہوگا، وہ دل میں نورانیت اور ذہن میں وہ شفافیت پیدا ہو جائے گی، اور گویا دست مشیت آپ کی دستگیر ہو جائے گی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خود میرے استاد نے یہ تذکرہ دینے کے لیے مجھے نہ جانے کتنے برس انتظار کرایا، مگر آج میں باذن مولا ابو عبداللہ الحسین آپ تمام کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات، محمد۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت سے کیسے معجزے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت سے کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں۔ بہرحال تو یہاں تک گفتگو پہنچی کہ کائنات کی ہر شے کے پیچھے ایک نادیدہ حقیقت ہے جو ہم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ حقیقتیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ حقیقتیں نہیں دیکھ سکتے، وہ علم الہی میں۔ تو اسی طرح خانہ کعبہ کی ایک عظمت ہے، خانہ کعبہ کی ایک اہمیت ہے۔ خانہ کعبہ کے پیچھے، خانہ کعبہ کا ظاہر کیا ہے؟ پتھر کی ایک عمارت، لیکن خانہ کعبہ اور وہ جس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اس جگہ کی اور اس شکل کی اور اس عمارت کی ایک عظمت، ایک اہمیت ہے نادیدہ، جسے ہم آوارہ درک و دریافت نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ واضح؟ تو یقیناً وہ جو اہمیت ہے کعبے کی، وہ حضور کی نگاہ میں تھی، حضور کو اس کا ادراک تھا بفیض الہی، بفیض الہی۔ ابھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ قضایا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قیاسات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ معجزہ دکھاتے ہیں، اب بحث کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا وہ معجزہ دکھاتے ہیں، مشرک ہو گئے۔ جب سوء ظن رکھنا ہو کسی سے یا اعتراض کرنا ہی ہو تو پھر نیتوں کا تو خدا واقف ہے۔ ابھی یہ طے شدہ ہے، یہ مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں نبی بنایا، اللہ نے انہیں رسول بنایا، اللہ نے انہیں امامت سونپی، اللہ نے انہیں ولایت سونپی، اللہ نے انہیں بہت کچھ سونپا۔ اب ہر موقع پہ نہیں کہا جائے گا، فقہ میں، نماز میں اس طرح نماز پڑھیے، سوال ہے کیوں؟ رسول نے ایسے پڑھی۔ تو اب یہاں پر یہ کہہ دینا کہ رسول نے ایسے پڑھی، اس میں یہ دلیل پوشیدہ ہے کہ رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ تو موجود ہے ہی،
اگر نہیں کہا گیا تو آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے، اتنا حسن ظن رکھنا چاہیے. بہت زیادہ بدظنی رکھنے سے انسان کا دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور نور ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے. نور ایمان سلب ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ کی طرف سے معلوم تھا حضور کو کہ اس کعبے کی کیا اہمیت ہے. توجہ، یہ ہے باطن. ظاہر کیا ہے؟ اگر میں اتنی گہرائی میں نہ جاؤں تو میں سوچوں گا، استقرائی طور پر تاریخ پڑھوں گا کہ وہ مکہ جس سے حضور کو ہمیشہ اذیتیں ملیں، وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور نہایت زحمتوں سے حضور نے اس کعبے کو بتوں سے پاک کیا. اور صحن حرم میں جب شروع میں نماز پڑھتے تھے، سامنے کعبہ ہے، صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور کو کتنی اذیتیں اٹھانی پڑیں. اور اسی طرح سوچتے چلے جائیے تو مکے سے اور خانہ کعبہ سے کوئی خوشگوار یاد رسول کی وابستہ نظر نہیں آتی. پھر بھی کتاب مشیت الہی اشارہ کرتی ہے کہ رسول کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. پھر تلاش کرنا شروع کیا ہم نے کہ آخر کوئی ایک چیز تو ملے کہ معلوم ہو کہ رسول کا دل خوش ہوا. تو بس ایک ہی موقع ملتا ہے، خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہوا. یہ پیدا ہونے والا بچہ ایسا مبارک تھا، ایسا مسعود تھا، ایسا معصوم تھا، ایسا بلند بچہ تھا کہ جس بچے کے ذریعے سے رسول کی پوری زندگی حمایت ہوتی رہی. رسول کو خوشیاں ہی خوشیاں ملی اس بچے سے. تو عجب نہیں کہ پیغمبر کے دل میں یہ ہو کہ علی کا زچہ خانہ قبلہ بن جائے. اللہ نے سن لی پیغمبر کی اور صاف صاف کہا کہ اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ابھی ٹھہری، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. ایسے کہ ماشاءاللہ ایک سے ایک تبصرہ کرنے والے بیٹھیں گا، دیکھا ان کی تو بات جہاں سے بھی شروع ہو ختم ہوتی ہے علی پر. کوئی تک ہو تک نہ ہو، بات معقول ہو معقول نہ ہو، منطقی ہو منطقی نہ ہو. اور بہت سے اعتراض کرنے والے منطقی صحیح تلفظ بھی نہیں کر پاتے تو منطقی کہتے ہیں، اور بہت سے قاف بھی نہیں تلفظ فرماتے تو منطقی کہہ دیتے ہیں. جو تلفظ بھی صحیح ہے اعتراض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس لیے آج اور ایک مقام پر لے جانا چاہتا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہمارا حسن خیال ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہمارا حسن خیال ہے، ہم بیٹھ کے شاعری کر رہے ہیں، منقبت میں خیال پردازی کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ اس کائنات میں ہر شے کی ایک حقیقت ہے جس سے ہم واقف ہوں یا نہ ہوں. کعبے کی بھی ایک حقیقت ہے. بھئی کعبے کی ایک حقیقت ہے، آپ میں سے ہر ایک کی ایک حقیقت ہے، علی کی بھی ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ ہر شے کی ایک حقیقت ہے نا. ہر ذرے کی ایک حقیقت، ہر قطرے کی ایک حقیقت، ہر پرے کاہ کی ایک حقیقت، ہر فرد بشر کی ایک حقیقت، ہر ستارے کی ایک حقیقت. یہ طے ہو گیا نا پہلے. کعبے کی بھی ایک حقیقت ہے. کعبے کی کن ہے حقیقت سے واقف کون ہے؟ اللہ. اللہ نے واقف کرایا کس سے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح خود امیر المومنین کی ایک حقیقت ہے. کچھ حقیقتیں ظاہری ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. علی کون؟ ابو طالب کا بیٹا. علی کون؟ مصطفیٰ کا بھائی. علی کون؟ بنی ہاشم کا سورج. بنی ہاشم کا سورج. قمر تو بہت ہیں بنی ہاشم میں. بنی ہاشم کا سورج. علی کون؟ فاتح بدر و احد و خیبر و خندق. علی کون؟ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سونے والا. اب یہ آپ سوالات قائم، یہ سب ظاہر ہے، یہ سب ظاہر ہے. علی کی کوئی ایک حقیقت اور ہے، کن ہے حقیقت علی، جس سے یا خدا واقف ہے یا وہ واقف ہوگا جس کو خدا واقف کرائے. اور وہ ہمارے سامنے سب سے بڑی ذات کون ہے؟
سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اب جب ہم رسول سے پوچھتے ہیں کہ علی کی منزلتیں کیا کیا ہیں تو کئی روایتیں ہیں جس میں مختلف زاویوں سے علی کی مختلف منزلتیں بیان کی گئیں. ایک حدیث میں صرف اس سلسلہ گفتگو میں عرض کر سکا ہوں، منزلت ہارونیہ، جو مقام ختم نبوت پر کے اس بات میں بھی نقل ہوتی ہے کہ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ. ایک حدیث ایسی بھی ہے اور وہ بھی صحیح السند ہے. اس کی سند پہ ظاہر بحث تو کرنے والے بحث کریں گے اور ثابت کرنا چاہیں گے کہ صحیح السند نہیں ہے. ہمارے نزدیک صحیح السند ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں. فرمایا پیغمبر نے علی بمنزلت الکعبہ، علی کی منزلت کعبے کی سی ہے. اگر حقیقتاً علی کی منزلت کعبے کی سی نہ ہوتی تو پیغمبر خاتم کہہ نہیں سکتے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ معنویت جس کی بنا پر کعبہ قبلہ بنا وہ مشترک ہے کعبے میں اور علی میں. یعنی یہ کسی شاعر کا شاعرانہ تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی مبالغہ آرائی نہیں ہے. ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف علی، گواہی دینے والے پیغمبر ہیں. یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا. آج آپ ایک بات اور لطیف انداز میں کہہ کے چلا جاؤں، جو پیغمبر نے فرمائی ہے حج واجب ہے سب پر. تو حج کرنے لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں یا کعبہ ہر ایک کے پاس آتا ہے کہ جی آپ میرا حج کر لیجئے؟ حج کیسے ہوگا؟ حج واجب ہے نا کس پر؟ مسلمان پر. حج کس کا واجب ہے؟ کعبے کا. تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، حکیم ہے اور جناب والا رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے. تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ کعبے کو ایسی قوت، اپنی قوت ربانیہ سے وہ حرکت دیتا رہتا کہ اے میرے کعبے ہر سال ایک بار کسی مومن کے گھر چلا جا، کسی مسلم کے گھر چلا جا اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے تیرا طواف کر لے، حج ہو جائے. یہ میں کچھ اس اسلوب سے بیان کر رہا ہوں کہ بچے ہنسیں گے بھی لیکن یاد رکھیں گے. تو کعبے کو اللہ نے زحمت نہیں دی، تکلیف نہیں دی. ہمیں اور آپ پر تکلیف شرعی عائد کی اور مکلف بنایا کہ ہم جائیں. واضح ہو گئی بات؟ حج کرنا ہے تو کعبے تک جانا ہوگا. اللہ نے بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ولی بنایا ہے. اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آ کے کہیں گے میری بیعت کرو، میری بیعت کرو، میری بیعت کرو. اگر آپ کو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے آپ آگے بڑھیں اور علی کی بیعت کریں. صلوات پڑھیں محمد. اور یہ بات کس نے ارشاد فرمائی؟ حضور نے خود. جب کہا یا علی انت بمنزلت الکعبہ تو اس کے آگے یہ عبارت بھی ہے تو اتا ولا تاتی. تو اتا یعنی سب لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. یہ حدیث میں عبارت موجود ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، کعبے تک سب لوگ آتے ہیں. یعنی علی کی منزلت یہ ہے کہ جب زمانہ مختلف تجربے کر کے علی کی جہڑی پہ آ جائے تو علی دستگیری فرمائیں گے. اور جب تک زمانے کو شوق ہو تجربے کرتے رہیں. تجربے کرنا ہے. جب مشکل میں پڑے رہنا ہے پڑے رہیں. جب مشکل سے نکلنا ہوگا تو مشکل کشا کے دروازے پہ آ جائیں. جب مشکل کشا کے دروازے پہ آئیں گے تو مشکل کشائی ہوگی باذن اللہ سبحانہ و تعالی. صلوات پڑھ دیں محمد. وقت تیزی سے گزر گیا، وقت تیزی سے گزر گیا. ابھی تو سلسلہ کلام گویا میرے لیے تو ابھی شروع ہوا تھا، لیکن بہرحال اب گفتگو روک رہا ہوں. علی کا تذکرہ تھا نا، ایک علی کا تذکرہ تھا تو آپ خوش ہو رہے تھے. اب ایک علی کا تذکرہ ہوگا تو آپ بے اختیار گریا کریں. ہائے وہ علی جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں.
آئے وہ علی جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا، کسی تفصیلی مصائب کے مرحلے میں بھی بیان کا اب وقت نہیں ہے۔ آج کل تو شب و روز پورے کرۂ ارض پر ایک ہی تذکرہ ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کہیں جائیں آج ہر مجلس میں ایک ہی تذکرہ ہے، حسین کے لال علی اکبر کا تذکرہ۔ بہت عظیم ذات تھی، اصطلاحاً نبی نہیں تھے، اصطلاحاً رسول نہیں تھے، اصطلاحاً امام نہیں تھے، نبوت تمام ہو چکی، رسالت تمام ہو چکی، لیکن دنیا بھی گواہی دیتی تھی اور خود حسین علیہ السلام نے گواہی دی ہے۔ جب اس بیٹے کو میدان میں بھیجا ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف وہ گیا ہے، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک، اب وہ جوان گیا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ کیا منزلت ہے علی اکبر کی، کیا مقام ہے، کیا فضائل ہیں۔ وقت تو تمام ہو چکا بالکل، لیکن ایک 2 منٹ اجازت دیں کہ میں ایک روایت ذکر کر دوں۔ یہ روایت حضرت علامہ سید مہدی سوید الخطیب نے اپنی کتاب میں 1 سے زائد مقامات پر 1 سے زائد کتاب میں لکھی ہے، ان کے علاوہ دوسرے کتاب حضرات نے لکھی ہے، لیکن ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک واسطے سے میں ان سے روایت کرتا ہوں براہ راست۔ میرے برادر بزرگ حضرت علامہ سید القدر رضوی ان کے شاگرد، اور ان سے ان کے پاس اجازت ہے، اور اس لیے میں براہ راست ایک واسطے سے ان سے نقل کرتا ہوں، یعنی شرعی اور روایی آداب کے ساتھ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص آیا جو مسلمان نہیں تھا، مدینے میں آیا، اور اس وقت آیا جب رسول اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ مدینے میں آیا اور اس نے مسجد میں آنے کے بعد کہا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ تمام اصحاب رونے لگے، کہا بھائی کیا بات ہے، ہم نے تمہارا دل دکھا دیا، ہم تو آئے ہیں تاکہ تمہارے پیغمبر سے ملیں اور اسلام قبول کریں، ہم خوش دلی سے آئے ہیں، نیک نیتی سے آئے ہیں۔ اصحاب خوب گریہ کرتے رہے، اور اس کے بعد اصحاب نے کہا کہ تو نے دل نہیں دکھایا، ہمارا غم تازہ ہو گیا، کیونکہ پیغمبر وصال فرما چکے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ایسا ہے تمہارے یہاں جو پیغمبر سے مشابہت رکھتا ہے؟ لوگ اسے لے کر آقا امام حسین کے گھر آ گئے، میں روایت مختصر کر رہا ہوں۔ وہ آئے، کہا یہ نواسے رسول ہیں، یہ نواسے رسول ہیں۔ آقا حسین نے اسے دیکھا، اس کا سوال سنا، اس کے ساتھ کچھ کتابیں تھیں، تورات و انجیل اور صحف انبیاء، اور اس کے ساتھ کچھ ان کی شرحیں جس میں حضور کا پورا حلیہ لکھا ہوا تھا، شباہت لکھی ہوئی، گویا قلمی تصویر موجود تھی حضور کی۔ اسے آپ نے بٹھایا، اندر تشریف لے گئے، اور جناب علی اکبر کے سر مبارک پر امامہ رسول رکھا، قبائے رسول پہنائی، ردائے رسول دوش پہ ڈالی، اور لے کے باہر آئے۔ وہ شخص احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، بیٹھا اور اپنا صحیفہ کھول کے بار بار وہ عبارتیں پڑھتا تھا، روح مبارک کو دیکھتا تھا، بار بار وہ عبارت پڑھتا تھا اور روح مبارک کو دیکھتا تھا۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے روح مبارک کو جب اس نے دیکھا، مبارکباد دی، مبارک ہو، ایسا بیٹا اللہ نے عطا کیا کہ جو ہو بہو آپ کے نانا کی شبیہ ہے۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا آقا حسین کے محاسن تر ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس نے کہا ابو عبداللہ، ارے میں تو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، میں تو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے، ایسا کوئی بیٹا تجھے مل جائے تو اس کی حفاظت کس طرح کرے گا؟ کہا میں ایسی حفاظت کروں گا کہ کسی کی نگاہ بد اس تک پہنچنے نہ پائے۔ ارے حسین نے کہا تجھے معلوم نہیں، میرا یہ بیٹا وہ ہے جو روز عاشورہ کربلا میں اپنے سینے پہ برچھی کا پھل کھا، یہ بیٹا وہ ہے جسے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، یہ بیٹا وہ ہے کہ جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ شہادت علی اکبر سے پہلے علی اکبر کی مجلس ہو رہی تھی، حسین مصائب پڑھ رہے تھے، حسین کا مہمان گریہ کر رہا تھا۔ پروردگار ہماری یہ مجلس قبول فرما، پروردگار عزاداروں کی عمروں میں برکت عطا فرما، پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، پروردگار یہ سلسلہ عزا ہمیشہ قائم رہے۔
و علیہ و حسین و محمد